بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، 5-10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ محترم بزرگوں، جمعہ کے فضائل اور اس کے مزائل آپ کے سامنے پیش کیے جاتے رہے۔ آپ کے سامنے جمعہ کی رات میں درود پڑھنے کا ذکر آیا، جمعہ کے دن غسل کرنے کا، غسل کا حکم بیان ہوا، اور جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا صورتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وہ صورتوں کا بھی تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب فجر کی نماز کے بعد اور پاکی صفائی کے بعد ایک مسلمان کا جمعہ کے دن سب سے اہم کام ہے وہ اپنے گھر میں خیر و برکت حاصل ہونے کا کام کرنا۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، سورہ کہف پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں سے لے کر آسمان کی طرف حد نگاہ تک نور عطا فرمائے گا۔ اس کے قدموں سے لے کر آسمان میں جتنی دور تک وہ دیکھتا ہے اتنی دور تک نور عطا فرمائے گا، روشنی عطا فرمائے گا۔ اب وہ شخص اس روشنی میں چلتے ہوئے سیدھا جنت کو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک ہونے والے گناہ جو ہے گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ سورہ کہف کی فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف گھر میں پڑھنا چاہیے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کے لیے کچھ ٹائم تھا، تو وہ جو ہے سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے، سورہ کہف پڑھ رہے تھے جمعہ کی صبح میں، اور ان کے بازو میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور گھوڑے کے پاس ان کا چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا۔ اب جب یہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے تو اس درمیان میں گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہ گھوڑا بدک رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، کہیں میرے بچے کو اپنے پیروں میں روند نہ ڈالے، اس لیے انہوں نے تلاوت کو بند کر دیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے چراغ زمین کی طرف اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی تو ایک روشن بادل ان کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ ان کو تعجب ہوا، صبح کی نماز میں شریک ہوئے۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، رات میں ایسا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، ایسا میں دیکھا بہت سارے چراغ زمین کی طرف آتے ہوئے، اور میں نے تلاوت بند کر دیا تو گھوڑا بھی رک گیا اور وہ چراغ آسمان کی طرف چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، وہ چراغ نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے جو زمین میں تمہاری تلاوت سننے کے لیے آ رہے تھے۔ یعنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ جو چراغ تھے وہ برکتیں تھیں
اللہ تعالیٰ کی سکینت تھی جو تمہارے پڑھنے کے وقت تمہارے گھر میں نازل ہو رہی تھی. اگر تم ایسے ہی پڑھتے رہتے تو وہ چراغ نیچے آتے اور بہت سارے لوگوں کو نظر آتے. تم نے جلدی ختم کر دیا، اس لیے وہ ستارے اوپر کی طرف اٹھ گئے، اوپر کی طرف چل گئے. تو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی 10 آیتیں حفظ کر لیتا ہے، جمعہ کے دن یا غیر ایام میں بھی، جو شخص سورہ کہف کی 10 آیتیں پہلی 10 آیتیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان سے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اس قرآن مجید نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھا قرآن مجید، سچا قرآن مجید اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل. وہاں سے لے کر از اول فی 10 آیتیں، وہاں سے لے کر 10 آیتیں از اول فتیۃ الی الکافی فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ 10 آیتیں. جو شخص ان 10 آیتوں کو یاد کرے گا وہ جو ہے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. قیامت کے قریب ایک دجال آئے گا جو انسانوں کو فتنوں میں ڈالے گا اور بہت سارے انسان اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. جو شخص سورہ کہف کی ان 10 آیتوں کو زبانی یاد کرے گا، پہلی سورت کے پہلی 10 آیتیں، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کہف کے معنی غار کے ہیں. غار میں چند نوجوان پناہ لیے تھے، چند نوجوان جا کر اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کیا. وہ نوجوان جب نکلے اپنے گاؤں سے وہ ایک بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے تو انہوں نے دعا کیا. کیا دعا کیا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. انہوں نے یہ دعا کیا، وہ نوجوانوں نے. وہ نوجوانوں کا قصہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سناؤں گا. اب ان نوجوانوں نے یہ جو دعا پڑھی، اس دعا کی فضیلت کیا ہے، اس دعا کی برکت کیا ہے، اس دعا کا فائدہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. تو ان نوجوانوں نے یہ دعا کیا، ربنا، اے اللہ، ہم جو ہے ایک ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے نکلے ہیں. اے اللہ، اب ہم جا رہے ہیں، تو ہماری حفاظت فرما اور ہمارے لیے آسانیاں فرما اور ہم کو توحید کے معاملے میں کامیابی عطا فرما. یہ دعا کریں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو اپنی طرف سے ہم پر رحمت نازل فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں کامیابی کو آسان فرما. ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام ہمارے لیے آسان کر دے. تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کبھی کوئی کسی دکان کی افتتاح کے لیے جا رہا ہے، کبھی کسی کام کے لیے سفر کر رہا ہے، کبھی کسی امتحان لکھنے کے لیے جا رہا ہے، یا کہیں بھی کوئی بڑا کام انجام دینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی بھی جو ہے اس کے سامنے بڑی مشکلات پیش ہیں اور مشکلات سے وہ بچنا چاہتا ہے، تو اس کو وہ شخص اگر یہ دعا پڑھا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، سورہ کہف کی 10ویں آیت ہے. اے اللہ تو اپنی طرف سے ہم کو رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں کامیابی نصیب فرما، اور ہم کو جو ہے ہم جس کام کے لیے نکل گئے ہیں وہ کام ہمارے لیے آسان فرما دے. تو یہ دعا ہر مسلمان کو اپنی ضرورتوں کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے. اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اور ایک مختصر سی دعا عنایت فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرمایا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ.
ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہا وہ ملا ہے، اور اس چیز کے ملنے میں کسی کی طاقت، کسی کی قوت اور کسی کی حکومت کو دخل نہیں ہے۔ اور اکثر آپ نے یہ اس آیت کو گھروں کے اوپر لکھے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اگر اس کا دکان اس کو پسند آئے، دکان کو دیکھ کر اگر یہ دعا پڑھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو شخص اس کی اولاد اس کو پسند آئے، اولاد کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے، جو شخص اپنے گھر کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے، جو شخص اپنی نعمتوں کو اور اپنے زیب و زینت کو اور اپنے صحت تندرستی کو اور اپنے آل اولاد کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو ہمیشہ برقرار رکھیں گے، اس کی نعمتوں میں زوال نہیں ہوگا، اس کی نعمتوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوگا۔ تو یہ دو دعائیں آپ یاد رکھیں، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور یہ ایک ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ سورہ کہف میں یہ دو آیتیں ہیں، آپ ان دو آیتوں کو رکھیں اور اپنے ضرورت کے وقت پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔